اور پھر اس آدم سے نسل چلی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی نسل کو، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو انتہائی احترام والا پیدا کیا ہے، ہم نے اسے اعزاز بخشا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر کی سواریوں کے اوپر ہم نے اسے سوار کیا ہے، کبھی گھوڑوں پہ، جب خچروں کا زمانہ تھا تو خچروں پہ، گدھوں کا دور تھا تو گدھوں پہ، آج پراڈوں پہ، آج مرسڈیز پہ، بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہم نے انسان کو سوار کرایا ہے، بحری جہازوں پہ ہم نے اس کو سوار کرایا ہے، ہم نے بحری بیڑوں پر اس کو سوار کرایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ جانور تھوڑی ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح یہ نہیں کہ کبھی صاف ستھرا مل گیا تو وہ کھا لیا، کبھی مٹی ملی ہوئی کوئی چیز کھانے کو مل گئی تو وہ چیز کھا لی، کبھی پاکیزہ چیز مل گئی تو وہ کھا لی، کبھی پاکیزہ نہیں تھی، بیکار اور خراب چیزیں تھیں، جانور نے اس میں منہ مارا وہ کھا لیا۔ ہم نے انسان کے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ روزی، وہ رزق اس کے لیے کیسا ہے؟ انتہائی پاکیزہ رزق ہے۔ فرمایا تم بیج بونا، اس کو پانی دینا، اس زمین کے نیچے سے تمہارے لیے صاف ستھری چیزوں کو پیدا کرنا، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارے اوپر چھوڑ دو۔ فصل اگتی ہے، خراب نہیں ہوتی، پھلوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اسی زمین میں، اسی باغ میں، کہ شاید میں اور آپ اس باغ میں سونا بھی پسند نہ کریں، ہم وہاں زیادہ دیر بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، ذرا سی ہوا چلتی ہے، ادھر سے مٹی، وہاں سے مٹی، یہاں سے مٹی، دھول مٹی اڑتی ہے، جب ہم گھر کی طرف آتے ہیں تو ہمیں نہانا پڑ جاتا ہے، جی ہمارا جسم میلا ہو گیا ہے، ہمیں کپڑے اپنے بدلنے پڑ جاتے ہیں، یہ کپڑے ہمارے میلے ہو گئے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ درختوں میں ہمارے لیے پھلوں کا انتظام فرماتا ہے، اور وہ پھل بھی کیسا؟ کیلا ہے نا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے، فرمائے کہ اسے کھاؤ تو اس کا چھلکا اتارو، آپ چھلکا اتارتے ہیں تو اس کے اندر سے جو میرے اور آپ کے کھانے کی چیز ہے وہ صاف ستھری نکل آتی ہے۔ آج کل انار ہے نا، انار کو جب توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اس کو جب آپ چھیلیں تو اندر سے دیکھیں، سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس نے میرے اور آپ کے صرف کھانے کا انتظام نہیں کیا، اس نے وہ پھلوں کو بنائے بھی ایسا کہ ہم اسے کاٹیں، ہم اسے چھیلیں تو وہ ہماری نظروں میں بھی ہمیں اچھا لگے۔ کتنا اچھا لگتا ہے، ایک دانہ، یہ دانہ، ادھر سے دانہ، اوپر سے دانہ، نیچے سے دانہ، کوئی جگہ اس میں خالی نہیں ہوتی، یوں ترتیب سے اسے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ کون رکھتا ہے؟ ہم نے کیا وہاں مزدور لگا رکھے ہیں؟ ہم نے وہاں کوئی لیبر شیبر لگا رکھی ہے کہ وہ ہر انار کو اس کے اندر کے دانوں کو ترتیب سے لگاتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے؟ پروردگار نے اس کا انتظام فرمایا ہے۔ آپ کسی بھی پھل کو لے لیں، ایک ہی باغ کو لے لیں، ایک ہی باغ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس میں ایک ہی طرح کا پانی لگاتے ہو پورے کے پورے باغ کو، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے اس باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ لیکن یہاں جو درخت ہے اس کا پھل، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، ادھر کا ذائقہ کچھ اور ہے، ادھر کا ذائقہ کچھ اور ہے، وہ الگ پھل ہے، یہ الگ پھل ہے، ادھر والا الگ پھل ہے۔ یا باغ دو حصوں میں ہے، آدھے حصے میں ایک طرح کے درخت لگیں اور دوسرے آدھے حصے میں دوسری طرح کے درخت لگیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے الگ پانی کا انتظام ہے اور اس والے حصے کو کسی دوسری طرح کا پانی ہم دے رہے ہیں، نہیں، دونوں کو فرمایا کہ یسقا بماء واحد۔ تم دیکھتے بھی ہو کہ ایک ہی طرح کا پانی اسے دیتے ہو، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس والے حصے کے درختوں کا پھل، اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، ادھر والے کا ذائقہ کچھ اور ہے، اس کی رنگت کچھ اور ہے، ادھر والے کی رنگت کچھ اور ہے، اس کا ذائقہ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اس کا سائز الگ، اس کا سائز الگ، ساری چیزیں الگ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ جو خطبہ نکاح میں اہتمام کیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کا،
اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کو، مسلمانوں کو تقوی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لوگوں متقی بن جاؤ، گناہ نہ کیا کرو، ہمیں ناراض کیوں کرتے ہو، ناراض نہ کیا کرو، بالکل صحیح سمت کے اوپر چلو۔ اور پھر اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی شان بیان فرمائی، الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جان کس کی تھی؟ آدم کی تھی۔ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس آیت کی تشریح فرمائی، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، جانتے ہو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارے باپ الگ الگ نہیں ہیں، تمہارے ایک باپ، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ پھر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ بھی فراہم کیا ہے، اور وہ تحفظ کس انداز سے ہے؟ وہ تھانوں کی شکل میں ہے، وہ عدالتوں کی شکل میں ہے، وہ مختلف قسم کے کڑے اور سخت قسم کی پابندیوں اور قوانین کی شکل و صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے کسی کو قتل کیا تو جواب میں قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا انسان کو، وہ کیا رتبہ اسے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ خبردار کسی کو کسی کے مال پہ، اس کی جان پہ قابض ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ فرماتا ہے کتب علیکم القصاص فی القتلى، ہم نے قتل کی صورت میں قصاص کو لازم قرار دے دیا ہے، فرمایا اس نے فلاں کو مارا ہے، جواب میں اس کو مارا جائے، حکومت کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ مال چوری کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے، زنا کیا ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نظم کو خراب کر رہا ہے، یہ سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم نے انسانوں کی سوسائٹی بنائی ہے، جانوروں کی تھوڑی بنائی ہے، وہ تو جا کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ ہم نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ انسانوں کا جو مال چوری کرے گا گویا یہ تخریب کاری کر رہا ہے، الزام تراشی کرے گا گویا یہ تخریب کاری ہو رہی ہے، قتل کر رہا ہے یہ بھی تخریب کاری ہو رہی ہے، زنا کر رہا ہے، جوا کا اڈا لگا رہا ہے، شراب کے اڈے لگا رہا ہے، یہ تو ساری تخریب کاری ہو رہی ہے۔ انسانوں کے اندر کی جو سوسائٹی، جو نظم ہے، یا اس نظم کو تباہ کر رہا ہے، فرمائے کہ اس سے سزا دو۔ وہ سزا قتل کی صورت میں بھی ہے، وہ سزا جیلوں کی صورت میں بھی ہے، وہ سزا مالی بھی ہے، وہ سزا ملک بدری کی شکل میں بھی ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام تو گویا کہ ایک جبر والا مذہب ہے، اسلام تو سختی والا مذہب ہے، اسلام تو بہت ہی زیادہ پابندی والا مذہب ہے۔ یہ پابندیاں، یہ سختیاں کیا ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی؟ ذرا سا بیٹا الٹی بات کرتا ہے، باپ کی طرف سے تھپڑ آتا ہے، ماں کی طرف سے چپل آتی ہے نا سختی۔ علاقے کی سطح پہ کوئی کام ہوتا ہے، پولیس فوراً پہنچتی ہی نہیں پہنچتی۔ شادی بیاہ میں کوئی پٹاخہ پھوٹا، موبائل پہنچ گئی، پولیس موبائل۔ کسی نے گولی چلائی ہے، یہاں گولی تو نہیں چلی، کسی نے پٹاخہ پھوڑا ہے، لیکن وہ حساس ہوتے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنی پابندیاں ہیں، اسلحہ رکھنے پر پابندی، اسلحہ شو کرنے پر پابندی، غلط استعمال کے اوپر پابندی، آگ لگانے کے اوپر پابندی، چوری کرنے کے اوپر پابندی، کسی کی گاڑی پر توڑ پھوڑ کرنے کی پابندی، ساری پابندیاں ہیں۔ لیکن جب اسلام کہتا ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم نے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کو لازم قرار دے دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت مذہب ہے۔ جو کہتے ہیں یہ تو کہتا ہے مار دھاڑ کرو، قتل کرو۔ نا، آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے یہ حقیقت میں فلسفہ امن و امان ہے۔ آپ اصول پڑھی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے تھے تو ہدایات ہوتی تھی، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو نقصان نہ پہنچے، عام شاہراہوں کو، سڑکوں کو، گلیوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، باغات کو، درختوں کو، پودوں کو، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ یہ ساری ہدایات ہوتی تھی، لکھ کر دیا جاتا تھا کمانڈر کو، سپہ سالار کو کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔
ہمارا دشمن صرف وہ ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اسے پکڑو، اگر وہ بغاوت کرتا ہے اسے قتل کرو، جو بغاوت نہیں کر رہا، جو سکون سے بیٹھا ہے، اسے مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اسے مارنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ کا وہ اسپتال والا واقعہ کتنا مشہور ہو گیا ہے۔ اول اس کے اوپر بمباری کی، وہ جتنے اس میں زخمی تھے سارے شہید ہو گئے، جتنے زخمی تھے سارے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے آ کے اس غزہ کے اوپر اپنا کنٹرول بھی رکھ لیا، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اور پھر اس میں جتنے زخمی تھے وہ بوڑھے بھی تھے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے، 2 3 4 سالوں کے، اس میں نوجوان بھی تھے، سب کو اسپتال سے باہر نکال دیا۔ ظلم اس کو کہا جاتا ہے، زیادتی اس کو کہا جاتا ہے۔ دین نے جو ضابطے بیان کیے ہیں وہ تو امن و امان کے ضابطے ہیں، وہ تو ظلم اور جبر کے خاتمے کے ضابطے ہیں۔ وہ جو امن سبوتاژ کیا جا رہا ہے اس امن و امان کو بحال کرنے کے ضابطے اور قوانین ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے دین کو پڑھنا چاہیے، اپنے اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ ہم مغربی دانشوروں کو سنتے ہیں، پھر اسے متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اسلام کے بارے میں درست بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاد دہشت گردی، ہم کہتے ہیں ہاں دہشت گردی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی وراثت میں خواتین کو دیکھو آدھا حصہ ملتا ہے، عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ بات تو ٹھیک کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی عدالتوں میں عورت کی جو گواہی ہے وہ آدھی قبول ہوتی ہے، ایک مرد ہو تو اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوتی ہیں تو تب جا کے شہادت قبول ہوتی ہے، گواہی قبول ہوتی ہے۔ دیکھو عورت کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً بات تو ٹھیک کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ سب ہماری نادانیاں ہوتی ہیں، یہ سب ہماری نادانیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر کی وہ علمی لاپرواہی ہوتی ہے کہ جسے ہم نے کبھی بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام نے یہ جو قانون بنایا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور یہ جو ضابطہ بنایا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قصاصاً کسی شخص کو قاتل کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ تمہیں زیادتی لگتی ہے؟ حالانکہ اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو اسی میں تمہارے لیے یہ زندگی ہے۔ انسان حیران ہے، وہاں جان جا رہی ہے، اللہ فرما رہے کہ اس میں زندگی ہے، تو اللہ تو غلط نہیں فرما سکتا، وہ تو ٹھیک ہی فرمائے گا نا۔ اب ہمیں سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اس حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے سوچا، غور کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کا یہ حکم نافذ ہوگا، قاتل کو ایک دفعہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو اس سوسائٹی میں، اس شہر میں جتنے کلرز اور قاتل ہوں گے سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، سب سکون میں آ جائیں گے، سب کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ ایک چور کا ہاتھ کاٹیں نا سر عام، جو اس نے چوری کی ہے، سارے چوروں کو عقل آ جائے گی، سب آپ کو اسی دن مسجد میں نظر آئیں گے، ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی، زبانوں پر خدا کا ذکر ہوگا، لوگوں کا مال بھی محفوظ، لوگوں کی جان بھی محفوظ، عزت و آبرو بھی محفوظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ضابطوں، سختیوں، پابندیوں کے پیچھے جو اصل حکمت ہے وہ یہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔